أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب بے شک ابراہیم بڑے ہی رحم دل تھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اس بات کو آپ رہنے دیں، زیادہ اس میں جھگڑا نہ کریں، بے شک یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ وہ بیچارے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے۔ این ممکن ہے کہ وہ 5 کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھر خیال آیا اور پھر وہ آگے بڑھے ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت بس یہ رہنے دیں، اب یہ اللہ کا ہی حکم ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ اور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو کہ اب ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے جاتے ہی یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں تو اس لیے بےچارے وہ پریشان ہو گئے۔ نہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مدنی پرینک۔ ان کو بھی نہیں بتایا، وہ انسانی شکل میں گئے۔ تو پھر لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے اور لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ اب لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتوت پتا تھے، انہوں نے کہا یار یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مصیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے، میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میں اکیلا بندہ ہوں، نہ میں عبد القادر جیلانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا؟ اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ مہمانوں کی خبر جب قوم تک پہنچی تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ، دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس قوم لوط کے لوگ، اور اس سے پہلے یہ برے کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم دیکھو، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، تم میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرو اور یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جانے دو، خوف کھاؤ اللہ کا، ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے سٹوری۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ جو مہمان ہے یہ تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اپنی قوم سے تو لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ یار میرا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ بالکل جو دوسری جگہ پہ ذکر آیا تھا قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ تورات میں، وہ فٹ ان بیٹھ رہا ہے اس میں۔ کیا تم میں کوئی بھی شریف انسان نہیں موجود جو میری بات کے اوپر دھیان دے؟ کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق
وإنك لتعلم ما نريد. تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی فورس ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام دلگیر ہو گئے اس وجہ سے، تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے رسول ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے؟ اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر رات کے کسی حصے میں، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا. اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا. اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا. ہاں، آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہاں، صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی. وہ نکلی ضرور تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھی، قرآن میں ذکر ہوا. بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے. بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یعنی یہ رات کے آخری پہر وہ نکلے تھے، جب پوری قوم جو ہے وہ سوئی بھی تھی خواب غفلت میں. اور آپ کو پتا ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مریض پوری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے. وہ ایک ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. تو بس جب ہمارا حکم میں عذاب آ پہنچا تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر. اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے. وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے. یہ وہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر پتھر کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کے نام کا ہے، یہ فلاں شخص کے نام کا ہے، اسی کو جا کے لگنا تھا. اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ
ظالم ہے، ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں وہ جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، تو یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط العام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو ہاں، بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میجرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے، 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے، تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں ہے، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں۔ اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں، وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں۔ تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشی خوشی خوشحال ہو، جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا۔ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، بڑے خوش خوش پھر رہے ہوں، اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی۔ یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے نماز ایک نہیں پڑھنی،
ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا، بھی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں، باہر لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہاسبوک نظر آتے ہیں وہ، اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم، پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ایماندار ہو. اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہو. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے کہا اے شعیب، اب وہی مینٹالٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کی عبادت جو کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اچھا بات دیکھیں ان سے یہ ہو رہی ہے کہ یار ناپ تول میں کمی نہ کرو اور بغیر ٹور پہنے. یہاں بھی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کچھ آئے، یہ 2-4 منٹ بات کرنا کہتے ہیں تسی ولیاں نہیں بنتے، وہ بغیر ٹور پہنتے ہیں. بھائی بات اللہ کی ہو رہی ہے، جا رہے اور پاسے ہو. اور پھر دیکھیں جذباتی رویے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے تو اس کے خلاف، اور تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے. ادھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا اے دینداری ہے تیری، داڑھی رکھ کے تو جڑا ہے ان ساڑھے وڈے غلط ہو گئے نا. سیم وہی چیز تو پیغمبروں کے ساتھ بھی، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، یا ہم تصرف نہ کریں اپنے ہی مال کے اندر؟ جو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر، میں مال لے کے آیا ہوں، میری مرضی، میں اسے کم ناپ تول کے بھیچوں یا پورا بھیچوں، تیرا کیا لینا دینا اس معاملے میں؟ جب اس کا مالک میں ہوں تو میری مرضی چلے گی. لیکن یہ تو آپ اگر اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کسی کا حق مار رہے ہو. اور کہا کہ تم تو بڑے شریف النفس قسم کے انسان معلوم ہوتے ہو، اور یہ تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا نیک بننا چاہتا ہے، تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے کہ تو لوگوں کے کاموں میں آ کے دخل دے. اے نماز جو کٹے تو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے، عقل دی ہے، ہدایت دی ہے، عمدہ روزی اپنی طرف سے دی ہے حلال کی چاہے تھوڑی ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہی کام میں خود کرنے شروع کر دوں، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے، اور توفیق تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. میں زبردستی ہدایت تمہیں گھوٹ کے تو نہیں پلا سکتا، اور میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ
وما قوم لوط منكم ببعید. اور اے میری قوم، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے. اگر مجھ سے کوئی چڑ ہو گئی ہے نا تو میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق تو نہ کرو. دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم وہی مصیبت دیکھو کہ جو پہلے قوم نوح نے دیکھی، یا ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام کی قوم نے، یا ان کی نسل میں سے آگے قوم صالح نے. اور قوم لوط کا حشر تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں، تمہارے قریب ہی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے، محبت ڈال دینے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انہوں نے جواب میں کہا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو، بہت کچھ تم نے کہہ لیا، جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. اب سمجھ تو ساری آ رہی ہے، تائیں تو جواب دے رہے ہو. سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں. اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. یہ وہ پانچویں بات بھی آ گئی جو میں نے کہا بڑی عجیب باتیں آئیں گی کہ بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ تیری باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور بڑا غصہ بھی آتا ہے، اور تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو جا. اور پھر شعیب علیہ السلام کا کہنا، دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر لو. اب وہ اینڈ پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور یہ بڑے غریب لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہے، تو بڑا کمزور ہے. ہاں، اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو کب سے تجھے قتل کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا، ہے میری قوم، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی، اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو، میرا تو کام تھا سمجھانا، اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا، اب تمہاری مرضی، اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا اور کون ہے جھوٹا. تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا، لیکن عذاب پیغمبر نہیں لا سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب تو ہم نے نجات دے دی
شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو جو نافرمان تھے ایک چنگھاڑ نے، خوفناک کڑک نے، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کوئی کدھر تھا نا، بس اتنی زوردار چیخ آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر موت واقع ہو. یہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر بہت بلند آواز سے ہو، اس کی وجہ سے شاک ویوز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اور اس طرح گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ وہ دنیا میں کبھی ہے ہی نہیں. آگاہ ہو جاؤ، ہلاکت ہے مدین کے رہنے والے لوگوں کے لیے، جس طرح کے ہلاک ہوئے تھے قوم سمود والے، صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن غلبے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یعنی وہ معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے سرداروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو سرداروں نے پیروی کی اپنے ہی سردار کی، فرعون کی، جبکہ فرعون کے جو اعمال تھے، اس کا جو حکم تھا، جس کی انہوں نے پیروی کی، وہ کوئی اچھے نہیں تھے. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہوگا جہنم میں لے جانے کے لیے، اور انہیں لے جائے گا جہنم کی آگ میں. ظاہر لیڈر تو برائی میں بھی لیڈر ہوتے ہیں، جس طرح اچھائی کے لیڈر ہوتے ہیں. وہ لیڈر خود بھی مرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی مرواتے ہیں، اور بہت ہی بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہنم. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور ان پہ بھیجی جا رہی ہے لعنت اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن کی ابھی لعنت باقی ہے. آج تک لعنت ہے، دیکھ لیں، ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں بھی لعنت پڑی، دنیا کی زندگی کا عذاب بھی آیا، فرعونی ڈبو دیے گئے سمندر کے اندر، اور ابھی آخرت کا جو بڑا عذاب ہے، وہ بڑی لعنت، وہ ابھی باقی ہے. بہت ہی برا تحفہ ہے جو انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا، یعنی لعنت کا. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ ہے مختلف بستیوں کی خبریں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ تو ابھی بھی باقی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، باقی بنی اسرائیل کی باقیات تو موجود تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. اور ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. تو پس جب ان پر عذاب آیا تو کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان جھوٹے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. کچھ بھی کام نہ آئے. جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا
تو کوئی ہستی کوئی بزرگ پھر ان کے کام نہیں آیا جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا کہ برے وقت میں وہ ہمارے مددگار ہوں گے. اور وہ جو جھوٹے معبود تھے انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا. اور ظاہر ہے اضافہ تو ہے, وہ تو پھر سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جہنم کے اندر ہم ان کے جو جھوٹے معبود ہیں, پتھروں کے جو بت بنائے ہوئے ہیں, انہیں بھی جہنم میں پھینکیں گے. سورہ مریم میں بھی ذکر ہے سورۃ الانبیاء میں, تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان بتوں کو ہم پوجا کرتے تھے, ان ہستیوں سے ہماری عقیدت تھی, یہ تو خود ہمارے ساتھ ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے تمہارے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستیوں میں سے بستیوں کو, اور وہ ظالم ہوتی ہیں. بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے.